بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب حصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خبر محترم، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ آج بلکہ 7 ذی القعدہ 1445 ہجری 14 جون 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک انقلابی شخصیت مگر کیسے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ آپ کو بتا دوں۔ ٹھیک آج کا دن شامل کر کے 3 دن بعد عید قربان شروع ہونے والی ہے، اور عید قربان یادگار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سے ایک عظیم قربانی کی۔ قربانیاں بہت ساری دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ معمول کے مطابق بات کریں کہ نقطوں کی شکل میں، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں آپ کو میں بتا دوں معمول کے مطابق جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنی۔ سب سے پہلی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی مبارک زندگی کا پہلا انقلابی پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کے مخلص ترین بندوں میں سے ایک تھے۔ قرآن نے کہا سلام علی ابراہیم، سورہ صافات کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اور قرآن میں جن ہستیوں کا تذکرہ اللہ نے سب سے زیادہ کیا ہے ان میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور مخلص کتنے تھے، اتنے مخلص تھے کہ ان کی اخلاص کی شہادت اللہ کو عرش پر سے دینا پڑ گئی۔ دوسرا پہلو، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کی زمین پر جن معزز اور مقدس شخصیات کو قیامت تک کے لیے توحید کے حوالے سے بطور ایک مثال پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کتنی پختہ توحید، داستان کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے۔ توحید کتنی پختہ، کچھ روایات میں آتا ہے جب توپ میں ڈال کے، منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینکا گیا تو فرشتہ آ گیا، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، جس اللہ کی خاطر مجھے ڈالا گیا ہے وہ میری حفاظت کرنا بھی بخوبی جانتا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے بیٹوں کو
فوج میں بھرتی کرواتے ہیں نا، تو فوج سب سے پہلے بندے کی میں مارتی ہے، اور یہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 1000 سال پہلے مار دی۔ اس انداز سے ماری کہ اللہ کو گواہی دینا پڑی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے یہ کہا کہ اے ابراہیم، آج کے بعد تمہاری مرضی ختم، کہا الہ العالمین ختم، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اس سے اگلی بات، اللہ پر توکل سکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ حکم ہوا بیوی کو، بچے کو لقدق صحرا میں، جہاں زمین کا فرش آسمان کی چھت ہے، چھوڑ دو۔ چھوڑا ضرور، لیکن انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت کچھ پانی، کچھ کھجوریں ان کو دے کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ ضرور کرو، لیکن دنیاوی اسباب کو نظر انداز مت کرو۔ اس سے اگلی بات، بیوی کو، بچے کو جب لقدق صحرا میں چھوڑا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے آپ کو وہاں پر رکھیے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بندے کا۔ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ دل پر ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جب بیوی اور بچے کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ہمارا سسٹم بڑھ گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹکا کے اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا گئے، اور قیامت تک کے آنے والوں، پہلے بیوی اور بچے کو لقدق صحرا میں چھوڑو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس سے اگلی بات، تربیت اولاد کا ایک پہلو سکھا گئے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ پہلو کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، بیوی کو، بچے کو یہاں اس لیے نہیں چھوڑا، محلات بنائیں، پلازے بنائیں، کالونیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، ایئرپورٹ بنائیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوشن بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، مربے، کھیت، ڈیرے بنائیں۔ نہیں میرے اللہ، میں جانتا ہوں جس کے پاس نماز نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ میں نے بیوی بچے کو چھوڑا اس لیے ہے تاکہ نماز کو قائم کریں۔ اس سے اگلی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیں ایک اور چیز سکھا گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب نیکی کا کام کریں تو نیکی کا کام کر کے چھلانگے مت کریں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ توجہ کیجیے گا، دنیا کے سب سے مقدس خطے پر، دنیا کا سب سے مقدس گھر، دنیا کائنات کی سب سے مقدس ہستی کے لیے بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟
یا اللہ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، نیکی کر کے چھلانگیں مت مارو۔ اگلی بات جو ابراہیم علیہ السلام سے کھا گئے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، الہ العالمین ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا کے رکھیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، یا اللہ تیری اطاعت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں ساری زندگی اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا کے رکھنا۔ کبھی میں نے، آپ نے اللہ سے یہ دعا کی ہے؟ داستان میں سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے، یقین جانیے سفیدیاں اتر آئیں، ہمیں ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ قرآنی داستانیں ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ پھر یہیں پہ بات آگے بڑھتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو رب کائنات پھر عرش پر سے فرما دیتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا۔ وہ قیامت تک کے انسانوں میں عرش والا رب یہ گواہی دے رہا ہوں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اگلی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک اور چیز بتاتی ہے، وہ کیا؟ دین کے اندر مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلے پوری امت تھے۔ کوئی آج یہ سوال کر سکتا ہے لو جی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ ذات بابرکات تھی جس کا ساتھ اور کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اگلی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا گئے کہ اپنی نہیں اپنی آنے والی نسل کی بھی فکر کرو کہ وہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا الہ العالمین خود غرض نہیں، یہ اعزاز میری اولاد کو بھی عطا فرما دیجیے۔ یاد کیجیے، میں نے ایک دفعہ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیے کہ ہم نے آخری مرتبہ کب اپنی اولاد کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تھی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سمجھا گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیسے قائم ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے آپ اس غیر آباد وادی میں، عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے پاکیزہ گھر کے پاس، اور فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس دنیا میں رہتے ہو، اس خطے کو میں اتنا آباد کر دوں گا
کہ انسانی تاریخ کا سب سے بارونق خطہ بن کر رہ جائے گا۔ آج جمعے والا دن ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہر بندے کے پاس موبائل میں موجود ہے، لائیو مکہ اوپن کر کے دیکھو، بیت اللہ تو بیت اللہ، اس کے صحن تو صحن، گلیوں اور بازاروں میں بھی دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان جب دین کی دعوت کے راستے پر چلتا ہے مخلص ہو کر، تو پھر سب سے پہلے اس کے اپنے خلاف ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں سر فہرست کون تھا؟ سگا باپ۔ لیکن اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر والدین عقیدے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہمارے خلاف بھی ہوں، تب بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، بات بے شک ان کی مت مانے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اور چیز بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان رب کائنات پر صحیح معنوں میں توکل کرتا ہے تو پھر وہ کس مقام پر پہنچتا ہے۔ بیوی بچے کو چھوڑا، روانہ ہوئے، بیوی نے پیچھے آواز دی، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ جذبات تھے، انسان ہے نا، مرد بھی اسٹیل کا تو نہیں بنا ہوتا، اس کے سینے میں پتھر تو نہیں ہوتا، دل ہی ہوتا ہے۔ دل بھرا ہوا تھا، بول نہیں سکے، آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور کمال ہے، قربان جائے اس عظیم خاتون پر، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ابراہیم جاؤ، اذن لن یضیعنا، جس کے بھروسے ہم چھوڑ کر جا رہے ہو نا، ہمیں امید نہیں، یقین ہے کہ وہ ذات ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گی۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، یہ میں صرف سرخیاں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک موضوع پر آدھا گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتی ہے، وہ کیا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلے تو رب کائنات وہ معجزے دکھاتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا سب سے مقدس پانی، آواز نہیں آئی، دنیا کا سب سے مقدس پانی زمزم نکلا کہاں سے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ ایک سیکنڈ میں 4000 گیلن، ایک سیکنڈ میں کتنا؟ 4000 گیلن۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ایک سیکنڈ میں 4000 گیلن پانی آپ سمندر سے نکالیں، اول تو 1 سال نہیں تو 2 سال کے اندر سمندر بھی ختم ہو جائے گا۔ 4500 سال سے پانی چل رہا ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اور پچھلا یوم یاد کرو، میں نے ذاتی بات آپ کو بتائی تھی کہ جب صفا مروہ کی صحیح کا موقع ملے نا تو تھوڑی دیر کے لیے میری طرح 4.5 سال پیچھے چلے جایا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جسے رب کائنات نے حج کا منسک قرار دے دیا، ایک عورت کے ساتھ چکروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سو کا ذرا سا تے سرے تے گنڈ، ساری باتوں کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ رب کائنات توحید کے راستے پر چلنے والوں پر ایسے ہی انعامات کیا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی بات، معروف ترین روایت کے مطابق، جس طرح میں نے پچھلے دن میں اشارہ کیا تھا، شیطان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کو، ان کی بیوی کو بہکایا،
فرمایا کرتا ہوں تیرا علاج۔ قیامت تک کے لیے میرے اللہ نے جمرات پر رمی کو حج کا باقاعدہ رکن قرار دے دیا، کیونکہ تینوں ہستیوں نے تینوں جگہ پر اس ظالم کو کنکر مارے تھے۔ انہوں نے تو ایک دفعہ مارے، اللہ نے فرمایا نہیں، اول تو 3 دن 11 12 اور 13، کیونکہ 10 کو ایک کو مارے جاتے ہیں، نہیں تو 2 دن پکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش کی بڑی سے گزارتے ضرور ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ڈٹ جاتا ہے نا، کس کی توفیق سے بھائیوں؟ اللہ کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ پھر فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیوں کہا شاعر نے، بے خطر پھوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب ماہ بھی۔ چھری کا کام کیا ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا؟ نہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا؟ نہیں۔ کہنے والے نے کیا کہا کہ جب باپ اور بیٹا تیار ہو گئے، قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹا تیار ہو گئے دونوں اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، بیٹے نے کہا ابا جی چلاؤ چھری، اسماعیل سی نہیں کرتا۔ باپ اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا اگرچہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجیے کہ جذباتی انداز ہے، فرمایا جبریل بابو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا آج تیری تیز رفتاری کا امتحان ہے، دیکھ ذرا چھری کی جو دھار ہے اگر میرے اسماعیل کو لگ گئی تو قیامت تک کے لیے مجھے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے معجزہ، لیکن معجزے رونما کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھیے، آگ میں ڈال دیا گیا، آگ جلانا اس کا کام ہی جلانا ہے، لیکن حکم کیا آیا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آگ یاد رکھنا کوئی عام ہستی نہیں، میرا خلیل تیرے اندر پھینکا گیا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، اگر رب کائنات سلامت کے الفاظ استعمال نہ کرتے، میرے آقا نے فرمایا آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگتی۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، توجہ کیجیے۔ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ اپنے سینے میں دفن کر کے لے جا رہا ہوں، کیونکہ آخری 1 منٹ باقی ہے۔ کیا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ صرف ایک کہانی ہے، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی؟ نہیں، عید قرباں سر چڑھی ہوئی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم تولیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ رب کائنات سے ہم رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور خود ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ رب کائنات اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت ایسے کبھی نازل نہیں کیا کرتے۔ آئیے اس بات کا عزم کریں، ہم آج ابھی اور اسی وقت اپنے اللہ کے سامنے اپنی میں کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے
ان انقلابی پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آپ کو اس قال میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.